بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل میں موجود اور تمام نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید السلام علیکم۔ امید ہے آپ سے ذہن بھائی خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ اس کا جو عمل لایا ہوں یہ جنات کا عمل ہے، جنات کو ختم کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی، اور بہت پاورفل اور تجربہ شدہ عمل ہے۔ اور یہ اس کا طریقہ استعمال جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں۔ یہ آگے درج پلیتا خاص مخلوق کو جنات کی طرف سے ملنے والی اذیت اور اس کی شر افسانیوں کا مکمل خاتمہ کرتا ہے، اور اگر وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو وہ خود ہلاکت میں پڑے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کسی ایسی جگہ بہت پہلے پیشاب کر دیا ہوتا ہے جہاں اس مخلوق کا بسیرا ہو۔ اس کیفیت سے وہ اذیت دیتا ہے اور کوئی بھی دوا اپنا اثر نہیں دکھاتی۔ اس پلیتے کو 11 عدد فوٹوکاپی کروا کر 11 مرتبہ نام کالی مرغی کے خون سے لکھا جائے اور مریض کے پاؤں کے ساتھ 12 گھنٹے باندھ کر جلا کر اس کی دھونی اس کے بدن کو دی جائے۔ اگر ایک یا کئی مرتبہ کے عمل سے ذرا بھی افاقہ ہو تو کسی جانور کا ضرور صدقہ دے، ہمیشہ کے لیے وہ اس جانور کے ساتھ چلا جائے گا، کیونکہ ایک جان کو چھوڑنے کے لیے اس نے ایک جان کو قابو کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ انسان ذبح نہیں کیا جاتا اور اللہ کی طرف سے آنے والی موت سے مرتا ہے، یا کوئی ایسا سبب بنتا ہے جس سے اس کی ہلاکت ہو جائے، اور حلال جانور کی پیدائش صرف ذبح ہونے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے جاندار حلال شے کا صدقہ اس مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کا 100% موجب بن جاتا ہے، کیونکہ جب وہ ذبح ہوتا ہے تو کوئی بھی ہوائی شے یا جنات اس کے ذبح ہونے سے پہلے اس انسان کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں، جس کو یہ پر نشان پریشان کرتے ہیں، اور اس صدقے والے جانور سے وہ اسے بھی چھوڑ کر کہیں نہ کہیں بھاگ جاتے ہیں، جس سے وہ دوبارہ نہیں آتی۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ صدقہ بلاؤ اور آفات کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ والا پلیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا پلیتا ہے، اس کا 11 فوٹوکاپی کروانا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کو 11 عدد فوٹوکاپی کروانا ہے، اور کالی مرغی کو ذبح کر کے اس کے خون سے 11 مرتبہ اس بتی کے 3 دفعہ ادھر نام لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، 1 2 3 دفعہ اس کا ادھر نام لکھنا پڑے گا، اور باقی 8 دفعہ جو ہے نا وہ اس بتی کی پچھلی والی سائڈ جو ہے نا پیچھے کی طرف نام لکھنا پڑے گا، 11 دفعہ نام لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ اکثر جنات آتے ہیں انسان پر اور ہم ظاہر بھی کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فلانا جگہ پر رہتے تھے، اس نے پتھر مارا ہے، اس نے پیشاب کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ اس بندے کا جان نہیں چھوڑتا۔ اگر ہم اس کو بند بھی کرتے ہیں اور یا جلا بھی دیتے ہیں تو اس کا ایسا نسل ہوتا ہے جیسے ہمارے انسانوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس نسل سے کوئی اور آ جاتا ہے اس انسان کے اوپر، لیکن اس کی موت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اگر کسی صحیح عامل سے پالا پڑ جائے تو وہ تو الگ بات ہے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر ساری زندگی انسان اذیت میں ہی گزار دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو جنات کو حاضر کر کے وہ کہتے ہیں کہ اس نے پلانی جگہ پیشاب کیا تھا، ہم وہاں تھے، یا اس نے پتھر مارا تھا، ہمارا وہاں بسیرا تھا۔ تو اس میں تو یہ ایک بات ہے کہ لوگ جو ہے یہ تو ہم کو اندھے کہتے ہیں کہ یہ اندھے ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ادھر کیا ہے کیا نہیں ہے، ہم کو تو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے نا، تو ان لوگوں کا ہی قصور ہوتا ہے جو بعد میں ہم کو تنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ ان ایسے لوگوں کے لیے ہے جس کو بار بار جنات تنگ کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ اس نے پتھر مارا ہے، اس نے ہماری بسیرے والی جگہ پہ پیشاب کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور نہیں چلے جاتے، اور ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا جاتا ہے، اور دوسرا چلا جاتا ہے تو تیسرا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو بار بار جنات اس کو تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو 11 عدد فوٹو کاپی کروا کے اور 11 مرتبہ نام لکھ کر کالی مرغی کے خون سے یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو 12 گھنٹے مریض کے پاؤں پر باندھنا ہے، اور باندھنے کے بعد 12 گھنٹے بعد کھولنا ہے، اور مریض کے سارے جسم پر مل کر جلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر جلانا ہے، اور یہ آپ کو جب اس کا پتہ چل جائے کہ مریض شفا کی طرف جا رہا ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے، تو اس کے بعد ایک جانور ایسا لو جو آپ کی مطلب ہے کہ جتنا بس چلتا ہو، وہ چاہے آپ ایک مرغی کیوں نہ لو، لیکن جانور لینا پڑے گا۔ آپ مرغا لے لو، بکرا لے لو، یا کوئی اور چیز جو مطلب ہے کہ جتنا آپ کا بس چلتا ہے، جتنا بس چلتا ہے اتنا لے لو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ذبح کرو، اور اس کو اس نیت سے ذبح کرنا ہے کہ اس کا جو مریض ہے اس کا صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس مریض پہ جنات آتے ہیں وہ اس کو چھوڑ کر جو بھی چیز آپ نے لایا ذبح کرنے کے لیے، یہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کو ذبح کر دیتے ہیں تو یہ تو پھر اس کا کام ہی نہیں رہتا نا ذبح کرنے کے بعد، تو وہ اس کو بھی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس مریض کو ساری زندگی کوئی تکلیف نہیں ہوتا، اور مریض صحتیاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے ایک نایاب عمل ہے، اور بہت زبردست اور آزمودہ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے عمل آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا، ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، تو یہ چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، ویڈیو کو شیئر بھی کیا کرے، اور ویڈیو کو پورا دیکھا کرے، تب آپ لوگوں کو میرا عمل سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بھی خیال رکھیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔